السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ دو حکموں کے درمیان کی زندگی ہے۔ ایک حکم ہوا ہم سب زندہ ہو گئے، اور ایک حکم ہوگا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ گویا ہر سانس جب آتی ہے اور جب جاتی ہے اللہ کے حکموں پر آتی ہیں اور اللہ کے حکم سے جاتی ہیں، بلکہ حضرات علماء فرماتے ہیں ہر سانس کو ایک زندگی سمجھو، ہر سانس ایک زندگی ہے، اس لیے کہ جب سانس جاتی ہے اس کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، جب آ جاتی ہے تو جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ گویا ہر آنے والی سانس جانے کے لیے اللہ کے حکم کا منتظر ہے، تابع ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں بھئی جاؤ تو سانس واپس چلی جاتی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں آؤ تو سانس آ جاتی ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ سانس کا آنا اور جانا، ہر آنے میں اللہ کا حکم کا سانس محتاج ہے، جانے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ جس وقت آخری وقت پر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ سانس لیتے لیتے اس کی سانس رک جاتی ہے، یا سانس چھوڑا دم توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب وہ سانس کے کہتے ہیں کہ تو رک جا تو وہ سانس رک جاتی ہے۔
اللہ کہتے ہیں نہیں تو جا، تو سانس جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی۔ جس وقت ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ روزانہ ہر سیکنڈ کم ہوتی جا رہی ہے۔ موت اگر ہماری طے ہے 35 سال میں، 45 سال میں، 55 سال میں، 65 سال میں، تو جیسے جیسے گھڑی کا وقت ہمارے سامنے گزرتا ہے تو گھڑی ہمیں یوں کہتی ہے تیری ایک آن گھٹ گئی، تیری ایک آن گھٹ گئی، تیری ایک آن گھٹ گئی۔ فرماتے ہیں علماء نادان ہیں وہ لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ ان کو اگر حقیقت پتہ چل جائے ارے اللہ کے بندے تو برتھ ڈے کس بات کی منا رہا ہے، تیرے تو موت کے وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے عمر ہماری آگے بڑھی ویسے ویسے ہم اپنے بارڈر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے وقت اجل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلے تیری زندگی کے صرف 2 سال باقی رہ گئے، تیرے زندگی کے 1.5 سال باقی رہ گئے، تیرے زندگی کے چند ماہ باقی رہ گئے، تیری زندگی کے چند دن باقی رہ گئے، تیری زندگی کے چند گھڑیاں باقی رہ گئی، کیا وہ شخص خوشی منا سکتا ہے؟ اگر کسی کو یوں کہہ دیا جائے فلاں وقت تیرے موت کا وقت ہے، تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا، وہ قیدی سے پوچھو جس کا وقت کا اعلان ہو چکا ہے، فلاں تاریخ میں فلاں دن میں تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، کیا وہ خوشی منا سکتا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر ہنسی آ سکتی ہے؟ حاشا کلا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کا خون خشک ہو جائے گا، اس کا دھڑکن بند ہوتا چلا جائے گا، اس کے آنکھوں سے وقتاً فوقتاً آنسو بہتا رہے گا، اور وہ رات کو ایسے ویسے خواب دیکھے گا، اچک اچک کر بیٹھ جائے گا، عجیب و غریب اس کی حالت ہو جائے گی، نہ اس کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ مسکرانا اچھا لگ رہا ہے، نہ لطائف اچھے لگ رہے ہیں، نہ جوکس اچھے لگ رہے ہیں، نہ موبائل دیکھنا اچھا لگ رہا ہے، نہ وقت گزاری اچھا لگ رہا ہے۔ ہر چیز جب بھی اس کے سامنے کوئی آپ اچھی سے اچھی چیز اور اچھی سے اچھی خبر پیش کرو، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی، اس لیے کہ میرے موت کے وقت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب برات میں، بعض اقوال کے اعتبار سے شب قدر میں اللہ اعلان کر چکا ہے ہماری موت کے وقت کا، اس سال یہ سب انتقال ہوں گے۔ ابھی جمعرات کے دن یہ خاتون، اللہ ان کی غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ہمارے حصول کے ذمہ دار کے محترمہ، ان کے سلسلے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عشاء میں روٹی بنا کر ٹفن باندھ کر اپنے شوہر کو شب گزاری کے لیے روانہ فرمایا، اور تھوڑی دیر میں تکلیف شروع ہوئی، ہاسپٹل گئے، بس 10 منٹ کا فاصلہ، روح قبض ہو گئی۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے روٹی بنانے والی خاتون، ٹفن باندھنے والی خاتون، دین کے راہ میں آئے ہوئے مہمانوں کی نصرت کرنے والے خاتون، یہ ان کا زندگی کا آخری عمل تھا، اس عمل کے بعد وہ بس دل کا دورہ پڑا، اللہ کی پیاری ہو گئی۔ کب موت آئے کسی کو پتہ نہیں۔ موت آج کل ایک زمانہ تھا جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام پوچھے ارے بھئی تم اچانک آ گئے، ہمیں بتایا بھی نہیں کہ ہمارے موت کے وقت قریب آ گیا۔ تو اس وقت فرشتے نے کہا آپ کے بال سفید ہوئے تھے؟ کہا ہاں ہوئے تھے۔ آپ کے گھٹنوں میں درد ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا۔ آپ کے کمر میں تکلیف ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی۔ آپ چلتے وقت
اپنے آپ کو بوجھ محسوس کر رہے تھے؟ ہاں کر رہے تھے. یہی تو ہے علامات. جیسے بزرگوں کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں داڑھی سفید ہوئی تو چھت دیکھنا بھول گئے. کیوں؟ موت کی ایک نشانی آپ کو مل گئی. کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اسی لیے تھانوی فرماتے ہیں موت کو جو بندہ بھول جاتا ہے اس کی زندگی میں آخرت سے بڑی دوری نظر آئے گی. اسی لیے کہا 3 کام پابندی سے کیا کرو. سب سے پہلا کام اپنی میت کو خود غسل دیا کرو. اپنی میت، اپنا گھر کا جنازہ غسال کو بلا کر غسل نہیں دینا. وہ زندگی کی آخری خدمت ہے. اس خدمت کو خود انجام دو. یہ نوجوان سب قریب آ جاؤ. کمر میں درد رہا تو ٹیک لگا کر بیٹھنا. سب ہاف ٹکٹ پو ٹکٹ سب جا کر بیٹھ گئے. معذوروں سے کہا بھائی دیگر احباب کرسی آگے لا لیں، کرسی لے کر آگے آ جائیں. سامانہ کام بھی جائیں گے نہیں، وہاں چلتے سامان میں نگرانی کر رہا ہوں. کوئی انگلی کیا سامان کو تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے. وہاں محافظ کی ضرورت نہیں، آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ. اور باہر کے ساتھی بھی اندر تشریف لائیں. نماز کی طرح ہم لوگ دین کی بات سنیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالی ہدایت نصیب کریں گے. ہم لوگ دین کی بات جتنی اہمیت کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنے طلب کے ساتھ سنیں گے اتنی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری نسلیں سدھریں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو موت کا حضرت تھانوی نے ترتیب بتائی کہ ہمیشہ ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے چند اعمال کیا کرو. وہ عمل میں پہلا عمل کیا؟ اپنے جنازوں کو خود غسل دینا. ہمارے گھر میں مستورات کا انتقال ہوا، مستورات کا غسل مستورات دے. مرد حضرات کا انتقال ہوا، مردوں کا غسل مرد دے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب غسل دیں گے، اگر آپ کو غسل دینا نہیں آتا تو آپ کے غسال سے کہیں کہ آپ غسل دیں اور ہم آپ کے معین و مددگار بنیں گے. پانی اٹھا کر ہم دیں گے، صابن ہم رگڑیں گے، الٹنا پلٹنا ہم کریں گے، جو کچھ خدمات ہوں گے وہ خدمات ہم انجام دیں گے. آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں. علماء کہتے ہیں جس وقت حضرت تھانوی کے اس نسخے پر عمل کیا گیا، فرمایا دل کے اندر کی سختی اللہ تعالیٰ دور کرتے چلے جاتے ہیں. سب سے بڑی بدبختی ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جنازہ اگر کسی گھر میں ہوتا ہفتہ تک وہ لوگ کھلکھلا کر نہیں ہنستے، پورا ہفتہ. اور آج جنازے کے سامنے ہنستے ہیں. جنازے کے سامنے. اس سے بڑا مردہ دل والا کون ہوگا جو جنازے کے سامنے ہنسے؟ قبرستان میں ہنستے ہیں، قبرستان میں جوک سنتے ہیں، قبرستان میں غافل رہتے ہیں، قبرستان میں مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں اور باقاعدہ کاروبار کی بات ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ قبرستان آنے کے بعد ہر ایک کے آنکھوں پر آنسو، چہرہ میں اداسی، دل کے اندر ہیبت، دل کے اندر گھبراہٹ، دل کے اندر عجیب سی کیفیت. یہ تمام باتیں قبرستان کے اندر آنے والوں کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا. لیکن اب قبرستان تو قبرستان، میت کے پاس بھی چلے جائیں ان کے آثار نہیں بدلتے، ان کے افعال نہیں بدلتے، ان کے کردار نہیں بدلتے. اسی لیے کہا گیا کہ اس کی 4 چیزوں کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز آخرت کا ذکر کا چھوڑ دینا. اور آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ موت ہے. ہمیشہ
میں قبرستان میں یوں کہا کرتا ہوں بھی جا کر دیکھو بڑی عمر کے لوگ بہت کم مر رہے ہیں، اس لیے کہ بڑی عمر ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اگر 12 میتیں ہوئی ہیں، 12 میت، تو ان 12 میت میں آپ دیکھ سکتے ہیں 10 میت جوانوں کی ہیں، نوجوان بچے، نوجوان لڑکے، نوجوان جوانی کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ ارے بھی انہوں نے کیا کیا؟ وہ دن مجھے یاد ہے، عید کی رات نیل سندر اور دیگر علاقوں کے بچے گھومنے کے لیے گئے، دوسرے دن 5 جنازے مسجد کو آئے، 500 کے 5۔ غفلت میں نہیں رہنا کہ کب موت آئے گی۔ پرسوں کی بات، ہم لوگ جا رہے تھے، ایک نوجوان گاڑی چلاتا ہوا آیا، وہ پتہ نہیں کیا ہوا، سڑک پر حادثہ، وہ اس حادثے سے بچنے کے لیے راستہ کٹ کیا، خود جا کر ڈیوائیڈر پر مارا اور بس اس کا حال بے حال ہو گیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، سڑکوں پہ اسرائیل گھوم رہے ہیں، سڑکوں پہ۔ آپ جس حالت میں رہو، کب موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے 15 سال کے بعد جتنے بچے ہیں وہ سب کے سب شریعت کے مکلف ہیں، ان کے اوپر نماز فرض، روزہ فرض، حیا فرض، تقوی فرض، گناہوں سے بچنا فرض۔ یہ سوچ کر زندگی مت گزارو کہ ہم ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں۔ بچہ نابالغ کو کہا جاتا ہے، نابالغ کوئی بچہ انتقال ہوتا ہے، اس کو یوں کہا جائے گا، اس کے لیے الگ دعائیں ہیں، یا اللہ ان کو شافع بنا، مشفع بنا، ان بچوں کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا۔ یہ تو بچوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن بچے جب بڑے ہو کر مرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جو بڑوں کے لیے دعا پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھو ابھی ہم بچے ہیں۔ عام طور پر نوجوان 16 سال 17، بھئی دیکھو بھئی، بات آپس میں بات کرنا چھوڑو اور قبلہ رخ مت بدلو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نوجوان بچے، کل ایک مثال میں نے دی، گزشتہ رمضان المبارک میں جو بچہ تہجد گزار تھا، تراویح پڑھتا تھا، 10 دن اعتکاف میں بیٹھا، وہ بچہ 4 مہینے کے بعد ہم ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کھڑے ہونے کا لائق نہیں، بالکل ڈھیلا ہو گیا، آنکھیں اندر دھس گئیں، گال اندر گھس گئے۔ پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگے غلط صحبت کا اثر، صحبت بدل گئی، ماحول بدل گیا۔ تہجد گزار بچہ، 5 وقتہ نماز کا پابند، اعتکاف میں بیٹھنے والا، دوستی غلط لوگوں سے کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ غلط لوگوں کے ساتھ یہ بھی غلط ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کی جو عمر ہے، موسٹلی جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی عمر یہ جن علیہ الجنون والی عمر۔ عام طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بڑے جوش میں رہتے ہیں، لیکن اسی عمر میں ہوش میں آنا چاہیے، اسی عمر میں سوچنا چاہیے، اسی عمر میں فکر کرنا چاہیے۔ ہم بھی اسی عمر پر سے گزرے، جو عمر آپ کی ہے وہ عمر میں ہم کبھی اوابین نہیں چھوڑے، وہ عمر میں ہم کبھی اشراق نہیں چھوڑے، وہ عمر میں ہم اچھی طرح یاد ہے ہر ہفتہ ہم لوگ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ وہ عمر میں صبح یاسین ہے، شام کو تبارک ہے، واقعہ ہے۔ کیوں؟ صحبت مدرسے کا ہمیں ایسے بچوں کا ماحول ملا۔ لیکن ایک ہمارے بچے بھی ہیں یہی عمر کے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے بچوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے ماشاءاللہ نمازوں کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، ذکر کا پابند ہے، گھر کے اندر سنتوں کا پابند ہے، اچھے نیک والدین ان کو نصیب ہوئے، اچھی صحبت ان کو نصیب ہوئی۔ آج بھی بچے نمازوں کا اہتمام اسکول کی لائف میں، کالج کی لائف میں، اپنے تمام آفس کی لائف میں باقاعدہ نماز کا اہتمام کرنے والے بچے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بچے۔ ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں اچھی طرح، بنار گٹا روڈ سے وہ باقاعدہ KR پورم جاتا تھا آفس،
اس نے مجھے بتایا حضرت الحمدللہ روزانہ میں جاتے ہوئے آتے ہوئے آرام سے 3 پارے کی تلاوت کر لیتا ہوں، 3 پارے کی تلاوت۔ اور ایسا نورانی بچہ ہے، واقعتاً حافظ قرآن ہے، قطر میں اس نے حفظ کیا، 3 پارے پڑھ لیتا ہے، گویا ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم۔ اب اندازہ لگاؤ کیا وہ نوجوان کے اندر جوانی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل اور دماغ میں اللہ بسا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہنسو مت، میں یہ نہیں کہتا دل لگی کرو مت، میں یہ نہیں کہتا کھیلو مت، میں یہ نہیں کہتا آپ تفریح میں مت جایا کرو، انجوائے مت کرو، کرو، لیکن اللہ کو ناراض مت کرو، رسول اللہ کو ناراض مت کرو۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نصرت بالشباب، میری مدد اللہ نے نوجوانوں سے کی ہے۔ نوجوان صحابہ میں کھڑے ہوئے، نوجوان مہاجرین میں کھڑے ہوئے، نوجوان مکے میں کھڑے ہوئے، نوجوان مدینے میں کھڑے ہوئے، نوجوان انصار میں کھڑے ہوئے، ان نوجوانوں سے اللہ نے اسلام کو فروغ دیا۔ کل حضور میں نوجوانوں کا جوڑ تھا، میں نے پوچھا ہمارے نوجوان کیا بتا سکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کیا کارنامہ انجام دیا، سوائے اس کے کہ ابا کا پیسہ ہم نے لٹایا، دادا کی پراپرٹی پر اترایا، اور اپنی ماں کو ستایا، اپنے باپ کو رلایا، اور پناہ مانگنے تک کی نوبت پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میں تو یوں کہتا ہوں اگر پیرنٹس کو بلا کر پوچھا جائے ہاں بھی بتاؤ تمہارا بچہ کیسا ہے، امی اور ابا مربت میں کہہ دیں گے نہیں میرا بچہ نیک ہے۔ ان کے دل سے پوچھو، وہ صبح و شام دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے بچے کو اچھی صحبت دے، میرے بچے کو اچھے اخلاق دے، میرے بچوں کو اچھی عادت دے، میرے بچوں کا دماغ درست فرما، اس کی زبان بگڑ رہی ہے، اس کی نظر بگڑ رہی ہے، اس کا ذہن بگڑ رہا ہے، اس کا دماغ بگڑ رہا ہے، اس کا سوچ بگڑ رہا ہے۔ ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہی وہ ایم جی روڈ جہاں پر ایک ماں اور باپ نے جاتے جاتے خط لکھ کر دے کر گئے، ہم اپنی بیٹی کی بے حیائی حرکتوں سے تنگ آ کر کہ اس نے جو رنگ رنگیلیاں کھیلی ہیں اس سے تنگ آ کر ہماری شرافت جینے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم دونوں رخصت ہو رہے ہیں، اللہ ہی ہماری مغفرت فرمائے۔ لکھ کر لاڈج میں دونوں کے دونوں رخصت ہو گئے۔ آج ہم لوگ سوچنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی تو اس جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ اگر ہدایت دینے کا فیصلہ کر دے، ہر ایک نوجوان عزم مصمم کر لے انشاءاللہ میں میرے سرکل کو سدھاروں گا، اللہ سدھارنے کا موقع دے۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے لیے اصحاب کہف کی طرح کھڑے ہو جاؤ، آپ اپنے ہم عمر بچوں کے لیے نصرت بالشباب جو نوجوان اسلام کے لیے کھڑے ہوئے اس طرح کھڑے ہو جاؤ، آپ اپنے نوجوان بچوں کے لیے آپ صلاح الدین ایوبی بن جاؤ، محمد بن قاسم بن جاؤ، اور نیت کر لو یا اللہ آج کے دن سے ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں جو تیری مرضی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، ہماری مرضی کو مارو اللہ۔ جیسے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تحاوی کی شرح میں لکھتے ہیں اگر کوئی دنیا میں اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لیتا ہے تو اللہ آخرت میں اللہ کے حلال کردہ کو اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دنیا میں جیسے سونا ہے، سونا مردوں کے لیے حرام، اگر کسی نے سونا کو اپنے اوپر حلال کر لیا، سونا کو اپنے اوپر حلال کر لیا، یعنی گولڈ پہنتا ہے، گولڈ رنگ پہنتا ہے، گولڈ چین پہنتا ہے، گولڈ پہن کر زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا اللہ کا حرام کردہ کو اس نے اگر حلال کر لے تو فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ سونے کو حلال قرار دے گا۔ سونا مردوں کے لیے حلال ہے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کا حلال کردہ وہ حرام ہو جائے گا، یعنی کیا مطلب؟ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں،
آپ سے خصوصاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس وقت بچے ہیں، بچے نہیں ہیں، ہمارے 10 سال کے بعد کے ذمہ دار ہیں۔ 10 سال، سیکنڈز میں 10 سال گزر جائیں گے، سیکنڈز میں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میری فراغت کے 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ مسجد کا خطیب آج سے میں 22 سال پہلے آیا، 22 سال، اور مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے 22 سال گزر گئے۔ تو 10 سال کیسے گزریں گے ہمیں کیا پتا، سیکنڈز میں۔ اب برتھ ڈے آیا، پھر برتھ ڈے آ گیا، مہینہ مہینے کی طرح سال گزر رہا ہے۔ اب اچانک آپ لوگوں کی پڑھائی ختم ہوگی، پڑھائی ختم ہونے کے بعد ڈگری ہولڈر ہو جاؤ گے، اللہ آپ کو اچھی سے اچھی جگہ نوکری دے دے گا۔ اب جتنے اس وقت پہلی صف میں ہیں، ایک ایک اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کل کے آنے والے زمانے میں تم لوگ جو اس وقت بچے ہو، تم سب ذمہ دار بن جاؤ۔ جو اس وقت نوجوان بچے ہیں، یہ بھی ایک زمانے بچے ہی تھے، اب ذمہ دار ہو گئے۔ تو یہ ذمہ دار پیدا تھوڑی ہو گئے، ایک زمانے میں بچے تھے، اب ذمہ دار ہو گئے۔ اسی طرح ایک زمانے میں تم لوگوں کو ذمہ دار بننا ہے، تو بننے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ امت کو سنبھالنے کا نمبر آئے گا، مستورات کو، مردوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، علاقے کو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو، ہمارے علاقے کے تمام فتنے کو، ہمارے علاقے کے تمام حالات کو سنبھالنے کا جس وقت نمبر آئے گا، تب یہ نوجوانوں کی جماعت کو دعوت دی جائے گی اور بلا کر یوں کہا جائے گا، ارے بھی تم کھڑے ہو کر یہ تمام کو سنبھالو۔ تو اس وقت میں وہی نوجوان کھڑے ہو کر سنبھال سکتا ہے جس نے اپنی جوانی میں گناہوں سے بچا ہو۔ اگر گناہوں میں تباہ ہو گیا، سنو میرے عزیز دوستو، آپ کو ازدواجی زندگی میں بھی سکون نہیں ملے گا، آپ کو اپنے میرج لائف پہ سکون نہیں ملے گا، آپ کو اپنے سسرال میں عزت نہیں ملے گی، آپ کو اپنے نوکری کی جگہ پر ترقی نہیں ملے گی، آپ کسی بھی جگہ پر جاؤ گے وہاں پر مایوس رہو گے۔ کیوں؟ گناہوں کے عادی بن چکے۔ گناہ سے بچنا، اس کے لیے کیا کرنا؟ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں سے رشتہ، اچھے لوگوں سے جوڑ، اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں سے ہمارا تعلق، اچھے لوگوں سے ہماری دوستی۔ اس لیے کہ جہنم میں جاتے جاتے جس وقت اللہ فیصلہ کر دے گا جہنم کا، جہنم میں جاتے جاتے نوجوان جب جا رہا ہوگا، دوست کو دیکھے گا وہاں کھڑے ہو کر ہنس رہا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یوں کہے گا کاش میں اس نالائق کو میرا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، اس کمبخت کو میں نے دوست بنایا، اس دوست نے مجھے تباہ کر دیا، اس دوست نے مجھے تباہ کر دیا۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت میں آپ کو تینوں چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، اچھے دوست ملیں گے، بہترین دوست، دعوت کے فکروں پر چلنے والے، ایجوکیٹڈ ہیں لیکن دعوت میں جڑے ہوئے ہیں، آپ ہی کی پڑھائی پڑھے ہوئے ہیں، آپ ہی کے ماحول میں رہے ہوئے ہیں، لیکن دعوت کی برکت سے تہجد گزار، دعوت کی برکت سے ذاکرین، دعوت کی برکت سے شاکرین، دعوت کی برکت سے متفکرین، ایسی صحبت آپ کو ملے گی، دعوت کی برکت سے ان کی دوستی بھی آپ کو نصیب ہوگی اور ان سے بڑے لوگوں کی صحبت بھی نصیب ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں، دوستی بھی ملے گی اچھے لوگوں کی اور صحبت بھی نصیب ہوگی اچھے لوگوں کی۔ اور پھر سراؤنڈنگ میچ دا مین، جس ماحول میں تم رہتے ہو اسی طرح تم اسی رنگ میں رنگے جاتے ہو۔ رنگ اگر سفید ہے تو سفید رنگ میں اگر کوئی رنگ گیا وہ بھی سفید ہو گیا، گدھا نمک میں گر گیا تو نمک کی صحبت سے گدھا بھی نمک ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح، کیا کہا صدیق اکبر نے؟ میں نیک لوگوں کو چاہتا ہوں، لیکن خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نیک نہیں ہوں۔ یہ نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ نیک لوگ کبھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے،
ایک عجیب بات کہنے لگے، جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو امانت دار سمجھتا ہے۔ جتنا بڑا چور ہوگا وہ اتنا اپنے آپ کو امانت دار سمجھے گا، جتنا بڑا چھتری ہوگا وہ اپنے آپ کو سچا کہے گا۔ بھئی یہ محلے میں کونتی بھی سچے ہیں کیا؟ کچھ کو تو بہت بڑا چھتری ہاتھ اٹھائے گا، اس وقت پورے محلے میں سب سے بڑا سچا میں ہی ہوں۔ جتنا بڑا کرمنل ہوگا اتنا اپنے آپ کو دودھ سا دھلا ہوا سمجھے گا۔ کیوں؟ گناہ کا احساس ہی مل گیا، اس کے پاس گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا الٹا جتنا نیک ہوگا اپنے آپ کو اتنا ہی گنہگار سمجھے گا، جتنا نیک ہوگا اتنا گنہگار۔ اسی لیے فرمایا نالائق ہمیشہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے، نالائق ہمیشہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے، اور لائق ہمیشہ اپنے آپ کو نالائق سمجھتا ہے۔ نالائق کیا سمجھے گا؟ میں بہت لائق ہوں، کیا ہم میں کیا کمی ہے، ہمیں کیا خرابی ہے، ہم میں کیا برائی ہے، ہمیں کیا آپ نے گندی حرکتیں دیکھی، ہمیں کیا کریں، ہمیں سب کچھ کیے ہوئے وہی ہوں گے۔ الا انہم ہم المفسدون، قرآن کیا کہتا ہے؟ جس وقت کہا گیا ارے بھئی فساد مت کرو دنیا میں، فساد مت کرو دنیا میں، فساد مت کرو دنیا میں، تو وہ کہتے نہیں بھئی ہم تو فساد کیا کرتے ہیں، ہم تو نیک کام کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں نیک کام کرتے ہیں، حقیقت میں وہی فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں جس وقت دعوت میں ہم جڑ کر، عبادت میں لگ کر، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے اندر نورانی پیدا فرما کر، تعلیم کے ذریعے سے اپنے اندر کا سویا ہوا جذبے کو اجاگر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نور ایسا پیدا ہوگا دل میں، نور ایسا پیدا ہوگا ایمان میں، نور ایسا پیدا ہوگا ہمارے اندر کی کیفیت اور احوال میں۔ فرمایا کہ وہ نور بتائے گا ہم کتنے گندے ہیں۔ لائٹ جب تک آف رہے گا آرام سے تمہیں سولے کو ہی لپٹ لے کو، بعد میں روشنی آتی پتا چلا جسے لپٹ لے کے تھے وہ کتا تھا، جسے لپٹ لے کے سولے کو تھے وہ خنزیر تھا۔ وہ کب پتا چلا؟ روشنی آنے کے بعد پتا چلا۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے میں بہت نرم گدی پر سو رہا ہوں، بعد میں پتا چلا کچرے کی توٹی میں سولے کو ہی۔ یہ کب پتا چلا؟ روشنی آنے کے بعد۔ روشنی سے پہلے تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ جس وقت لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تمام نوجوانوں کو جو ذکر ہمارے اکابر دیتے ہیں وہ یہ کہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو، قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے انشاءاللہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسا نور پیدا کرے گا، وہ نور انشاءاللہ ہمیں گناہ کو گناہ، نیکی کو نیکی بتائے گا۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب اچھائی تجھے اچھی لگے، برائی تجھے بری لگے، سمجھ جا تو ایمان والا بن گیا۔ جب تک اچھائی اچھی نہیں لگ رہی ہے، برائی بری نہیں لگ رہی ہے، اس وقت تک ایمان بالکل کمزور، اتنا کمزور جیسے سکرات میں چلا گیا، آئیسیو میں چلا گیا۔ ایمان دم توڑ رہا ہے، ایمان کے اندر پکڑنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، دھڑکن بالکل کمزور ہو چکا، عقل کام نہیں کر رہا ہے، نظریں کام نہیں کر رہی ہیں، سوچ کام نہیں کر رہی ہے۔ آخر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ کسی بھی راستے کی رہبری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اس مردہ ایمان کو زندہ کرو، اس مردہ ایمان کو زندہ کرو۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا فکر،
لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کا مذاکرہ، لا الہ الا اللہ بولنا، لا الہ الا اللہ سننا، لا الہ الا اللہ دیکھنا، لا الہ الا اللہ سوچنا، جو اندر کے مردہ ایمان کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر وہ جلا پیدا کرے گا، ہمارا مردہ دل زندہ ہو کر اب بتائے گا، ارے رے اب توبہ کرنا شروع کر، توبہ کرنا شروع کر، توبہ کرنا شروع کر۔ اپنی اس زندگی سے جو زندگی میں اس نے گناہ شروع کیا، وہاں سے وہ حساب لگانا شروع کرتا ہے، یا اللہ میں نے خلوت میں کیا کیا، تنہائی میں کیا کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، سفر میں کیا کیا، پکنک میں کیا کیا، یہاں کیا کیا، وہاں کیا کیا۔ وہ کلمہ بتائے گا تیری زندگی کتنے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تیری نظر کتنے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تیری زبان کتنے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تیرے کان کتنے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تیرا ذہن کتنے گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تیرے نام اعمال لکھتے 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 برائی لکھنے والا فرشتہ تھک چکا ہے۔ اب کیا کروں؟ اب ان گناہوں کو مٹانا ہو تو کیا کروں؟ اب اللہ نے ایک راستہ رکھا، توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ۔ این در گئے ماں در گئے نا امیدی نے، تد صد بار توبہ شکستی بازا بازا۔ اللہ کہتے ہیں اگر 100 بار بھی تو نے توبہ توڑا ہو، اب بھی آ کر تو معافی مانگتا ہے تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ دعوت کا کام کیا ہے؟ احساس دلانے کا کام۔ دعوت کا کام کیا؟ یہ کوئی پارٹی نہیں۔ ہر ایمان والے ہر ایمان والا یہاں بیٹھ کر سوچے، یہاں بیٹھ کر فکر کرے، یہاں بیٹھ کر تدبر کرے، یہاں بیٹھ کر فکر کریں، یا اللہ میرا پاسٹ کیا، میرا پریزنٹ کیا، میرا فیوچر کیسا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی زندگی کا ایک پاسٹ ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک پاسٹ ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک پریزنٹ ہے۔ اب پاسٹ کو یاد کرنا، پریزنٹ میں توبہ کرنا، فیوچر کا عزائم کرنا۔ پاسٹ پر توبہ کرنا، پریزنٹ کے بارے میں پاسٹ کے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ تمام گناہوں پر پریزنٹ میں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ لو بلغ الذنوب، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، زمین کے ذرہ سے لے کر، پھر تم نے ایک مرتبہ یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، سچے دل کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہو وہیں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر لیں گے، اللہ فوراً توبہ قبول کر لیں گے۔ جیسا مشہور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کیا کہا؟ فرمایا موسیٰ، درمیان میں تمہارے مجمع میں ایک ایسا انسان منحوس بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں پانی نہیں برساتا، اس کی نحوست سے پانی نہیں برساتا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا، ارے بھائی مجمع میں یہ منحوس ہے، گنہگار ہے، وہ جب تک اٹھے گا نہیں تب تک بارش برسے گی نہیں، وہ اٹھ کر چلے جائیں، وہ اٹھ کر چلے جائیں، وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ حضرت اعلان کر رہی ہیں، اب وہ بیچارہ مجمع میں اٹھ کر جانا، ابھی کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، جب بار بار کہا گیا اٹھ کر چلے جائیں، اٹھ کر چلے جائیں، اٹھ کر چلے جائیں۔ اب وہ بیچارہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کیا، یا اللہ جو کچھ ہوا وہ میرے تیرے درمیان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، میں دل سے توبہ کرتا ہوں، بس آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بس بینہ و بین اللہ، وہ جانے اللہ جانے، وہ دل ہی دل میں رویا، وہ دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اتنا منایا، اتنا منایا، اتنا منایا، اتنا منایا، بارش خوب برسنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، اللہ
انہوں اٹھ کے وہ شخص اٹھ کر گیا ہی نہیں اور آپ نے بارش برسا دی. کیا بات ہے؟ فرمایا اے موسیٰ، جس شخص کی بنیاد پر میں نے بارش روکی اسی شخص کی برکت سے میں نے بارش بھی برسائی. پوچھا کہ اللہ وہ نیک انسان کون ہے جس کے برکت سے آپ نے بارش برسائی؟ آپ مجھ سے ملا دیجئے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جب وہ برا تھا تب بھی میں نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، جب وہ اب توبہ کر لیا اب بھی میں اس پر پردہ ڈالنا چاہتا ہوں. اب انہیں اٹھا تو پتہ چل جائے گا وہ انہیں کیا، انہیں پتہ چلے گا نہیں چلے گا. جب نیک بن گیا تو نیکی کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس پہلا اعلان سنے ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ یہی پہلا گندا بھی تھا، اب یہی وہ بندہ بھی ہے. تو اس لیے اعلان نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. دل ہی دل میں سچے عزم کرو کہ اللہ پورے گناہوں سے توبہ. اور دعوت کے کام سے کروڑوں لوگوں نے اللہ سے توبہ کر دی. ہم لوگ جگہ گئے، بیان کیا، بیان کرنے کے بعد کہا ہے کیا بھئی یہ اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا گزشتہ ہی مہینہ. تو کہنے لگے حضرت یہ جو چل رہا ہے مسجد غوثیہ میں بیان تھا، تو وہ کہنے لگے جو چل رہا ہے یہ ایک زمانے میں یہ پورے اخراجات سنبھالنے والا میں تھا، میں خرچہ کرتا تھا، پیش میں ہوتا تھا. تبلیغ والوں کو سب سے زیادہ برا بھلا میں نے کہا. اور یہ اصول سنو، جو جتنا تبلیغ کا اگینسٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی تبلیغ کا کام میں بہت آگے بڑھنے والا ہو جاتا ہے. اور ہزاروں مخالفین، کروڑوں مخالفین کو اللہ نے ایسی ہدایت دی، وہ اس وقت علاقے کو لے کر چل رہے ہیں. مخالفین جیسے اللہ کی سنت، سب سے زیادہ عرب میں مخالف، سب سے زیادہ عرب میں دشمنی کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. پورے حجاز میں لوگوں نے جس بات کی ہمت نہیں کی اس بات کی ہمت حضرت عمر نے کر دی. کیا ہمت؟ یعنی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار اٹھانے کی ہمت، حضور کو قتل کرنے کی ہمت، نعوذ باللہ من ذالک. پورے حجاز میں کوئی تیار نہیں ہوا. حضرت عمر کہنے لگے میں اکیلے تلوار لے کر نکل بھی پڑے، آج دکھاتا ہوں میں کون ہوں. لیکن اللہ نے انہی کو ایسی ہدایت نصیب فرما دی. سب سے زیادہ اشدہم فی امر اللہ عمر، وہی عمر سب سے زیادہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں چلانے میں سخت بن گئے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جب دینے پر آتے ہیں اللہ سیکنڈز میں ہدایت دے دیتے ہیں. بس دعا کی کمزوری ہے، دعا کی کمی ہے، دعا کی دیری ہے. ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کے دیکھو، دل ہی دل میں توبہ کر کے دیکھو، دل ہی دل میں اللہ کو مانگ کر دیکھو، یا اللہ جس حالت میں تو مجھے رکھا اس حالت میں تو مجھے ہدایت نصیب فرما، ترقی نصیب فرما، تمام طرح کی خرابیاں میرے اندر ختم فرما، تمام طرح کے خیر میرے اندر پیدا فرما. اللہ تعالیٰ آٹومیٹک پیدا کر دے. آپ نوجوان، جیسے یہاں پر ایک جگہ مسجد ہے شباب المسلمین، شباب المسلمین. ایک جگہ گئے، میں نے پوچھا بھئی شباب المسلمین کا نام رکھا؟ کہا اچانک نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. تو نوجوانوں نے راتوں رات رکھ دی، مسجد کی تعمیر کر دی. راتوں رات جوش آیا، راتوں رات مسجد کی تعمیر کر دی. اب پوچھا مولانا سے، مولانا اس مسجد کا نام کیا رکھیں؟ کہا اس مسجد کا نام رکھو شباب المسلمین، مسلمان نوجوان. مسلمان نوجوان کیا مطلب؟ مسلمان نوجوانوں کا جذبہ دیکھنا ہو، آؤ ہماری مسجد اور یہ مسجد کو دیکھو. یہ مسجد بتائے کہ مسلمان نوجوانوں کا جذبہ کیا ہے، مسلمان نوجوانوں کے ارادے کیا ہیں، مسلمان نوجوانوں کی عزائم کیا ہیں، مسلمان نوجوانوں کی سخاوت کیا ہے. وہ دیکھنا ہو تو ہماری یہ مسجد دیکھ لو. تو ہمارے نوجوان اگر یہ عزم کر لیں انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کرے.
اور آپ کو ذریعہ بنائے گا فتنوں کے ختم ہونے کا، تمام خرافات کے ختم ہونے کا۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے کل یہ بتایا، اگر تم لوگ صرف ٹوپی پہن کر محلے میں گھومنا شروع کر دو، ٹوپی پہن کر، کیا مجال کوئی فتنہ اس محلے میں وجود میں آئے؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بھئی ہم لوگ مسلمانوں کی تعداد کم نظر کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم ٹوپی ہی نہیں پہنتے۔ ٹوپی پہنیں گے تبھی تو نظر آئیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ اور آج کل ٹوپی کو چھپانے کے لیے بھی ایک ٹوپی ہے، بال کے ہم رنگ ٹوپی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹوپی نظر نہیں آئے گی۔ اب لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ٹوپی نظر نہ آئے، ایسے ٹوپی پہنو، بالوں کی طرح وہ نظر آئے۔ غلط، ٹوپی نظر آنی چاہیے، ٹوپی دکھنی چاہیے۔ ٹوپی نظر، ایک بزرگ کے پاس لوگ پہنچے، حضرت تمام غیروں کا، بہت سارے غیروں کا الٹے سیدھے ارادے ہو رہے ہیں، آج شام وہ پلان ڈالنے والے ہیں کہ ہمارے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کیا ہوا؟ بزرگ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم لوگوں کے پاس سنتی لباس ہے؟ کہا جی ہے، پہن لو، اور سب لوگ ٹوپیاں اپنے سر پہ سجا لو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ وہ گھر سے یہ گھر کے پاس آنا، یہ جماعت یہ گھر سے وہ گھر کے پاس جانا، یہ محلے سے وہ محلے کو جانا، وہ محلے سے محلے کو آنا، 1000 گھر ان کے، 100 گھر ہمارے، تو ادھر سے 25 نوجوان ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے 25 نوجوان ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے 25 نوجوان ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے 25 نوجوان ادھر سے ادھر آئے۔ اسی طریقے سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضرت نے فرمایا 7 مرتبہ صحیح کرو، ادھر سے ادھر جاؤ، 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 یہی کرتے رہے۔ دوسرے دن اطلاع ملی اتنے کیا خاصے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ سفید لباس میں اور ہمارے دوست RTO آفس گئے امتحان دینے کے لیے۔ میں آپ کو سفید لباس کی برکت بتاتا ہوں۔ جب RTO آفس گئے تو ہم 5 لوگ تھے جو سب کو امتحان دینا تھا، گاڑی چلا کر بتانا تھا۔ تو ہمارے ایک ساتھی گاڑی چلائے تو چلا کر ماشاءاللہ پار ہو گئے، تو RTO آفیسر نے ٹک مار کر دیا۔ دوسرے ساتھی چلائے تو اس نے اسٹارٹ کرنے کو دیکھا، منہ ہونے کو دیکھا، آگے نہیں دیکھا، وہ یہاں دیکھتا رہا کیا نام ہے ان کا، پوچھتا رہا۔ وہ کیا ہوا، وہ گاڑی اسٹارٹ کیے، فرسٹ گیئر دیے، جب کلچ چھوڑا سیدھا جا کے لاری کے اندر گھس گئے، گر گئے۔ 100 ساتھی دوڑ کر گئے، جا کر ان کو اٹھایا، ان کو پھر گاڑی دوسرے ساتھی اسٹارٹ کر لے کر پھر آئے۔ تو اس نے جب دیکھا جو گئے نا، کیا نام تھا ان کا، جی فلاں، اس نے اس کی بھی ٹک کر دیا۔ اب ایک دوسرا ساتھی گاڑی لے کر آ رہا ہے، ان کو دیکھا، لیکن ان کا کیا نام ہے، فلاں، اسے بھی ٹک کر دیا۔ جو گر کر شہید ہوا انہیں بھی پاس ہو گیا۔ یعنی گویا سفید لباس میں سب یکساں لگتے ہیں، سب یکساں لگتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے جب لوگ آتے تھے اور آ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، سب کے سب سفید لباس میں ملبوس، اس میں حضور کون؟ آنے والا سوال کرتا تھا، من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی، ارے بھائی تم میں محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ تو وہاں کہا جاتا تھا بھئی یہ جو سفید گورے پر نور چہرے والے جو تشریف فرما ہے یہ ہیں حضور، پھر جا کر ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ گویا سفید لباس بابرکت لباس۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں، جو چلنا پھرنا ہوا، وہ چلنے پھرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب قائم کر دیا، ان کا پلان فیل ہو گیا۔ تو ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پائل پوری رحمۃ اللہ علیہ امریکہ والوں سے، آسٹریلیا والوں سے،
تمام یورپ ممالک والوں سے یہی درخواست کیے، بس آپ لوگوں کی اگر دینداری باقی رہنی ہے تو آسان ترتیب کیا، خود ٹوپی پہننے کا اہتمام کرو، بچوں کو ٹوپی پہنانے کا اہتمام کرو، صرف ٹوپی پہناؤ، صرف ٹوپی پہنانا شروع کرو، ٹوپی پہنتے 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 خود بخود ان کے اندر دینداری آ جائے گی، اور پورے علاقے والوں میں چرچا ہو جائے گا، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ گھر میں ایک جگہ پر 300 مکانات اور مسلمانوں کے مکانات خالی 15، لیکن مشہور یہ تھا یہاں بہت مسلمان ہیں، بہت مسلمان ہیں۔ ہم نے پوچھا ارے بھئی ہم نے تو سنا یہاں بہت مسلمان ہیں، آ کر دیکھے تو 15 مسلمان ہیں۔ کہنے لگے نہیں حضرت، اس لیے وہ بہت بہت کہتے ہیں، ہم سب جبے پائجامہ والے ہیں، ہم صبح جاتے ہیں آتے ہیں تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے ہم بہت ہیں، حالانکہ ہیں ہم کتنے، 15 گھر، 15 گھر میں زیادہ سے 30 افراد ہیں، 30 افراد 300 افراد کے سامنے ارے بھئی 10% ہے، لیکن ایسا لگتے ہیں بہت ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے تھے، ارے تمہارے آدمیاں ہمارے محلے میں بہت آ گئے، تمہارے آدمیاں ہمارے محلے میں بہت آ گئے، تمہارے آدمیاں، اچھا یہ ترغیب ہوئی تو سب لوگ آ کر مسلمان وہاں بسنا بھی شروع کر دیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سنتی لباس میں، جیسے کہ میں نے کہا، ہماری حفاظت کے لیے سب سے پہلے کہ ایک تو یہ ہے صحبت بدلنا، نمبر 2 دوستی بدلنا۔ جو دوست نماز نہیں پڑھتا اس دوست سے دوستی مت چھوڑو، ایک بار سمجھاؤ، 2 بار سمجھاؤ، 3 بار سمجھاؤ، 7 بار سمجھاؤ، 10 بار سمجھاؤ، 11 بار سمجھاؤ، وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے دوستی نہیں، تعلق نہیں کاٹنے کو کہہ رہا ہوں، دوستی مت کرو، تعلق رکھو، دوست مت بناؤ۔ دوست الگ ہوتا ہے، تعلق الگ ہوتا ہے۔ دوست ہمراز ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، دوست ہم فکر ہوتا ہے، ہم جذبہ ہوتا ہے، ہم خیال ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین کے مطابق ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نوجوانوں کو ماشاءاللہ جس وقت دیکھنے کے لیے لڑکی والے آتے ہیں، رشتہ ہوتا ہے، رشتہ ہوتے وقت انہیں نوجوان جا کر امام صاحب ایک جبہ دیو، موذن صاحب ایک پیجامہ دیو، مسجد کی تسبیح لے کر ہلو جا کو بیٹھ جائے گا، ایسا تسبیح لے کر خاموش بیٹھا رہے گا کہ لوگ آنے والے یوں کہیں گے بھئی یہ جو نوجوان جسے آپ دیکھنے کے لیے آئے، چراغ لے کو تلاش کرے کہ تمہیں ایسے نوجوانہ تم نہ ملتی۔ اب اسے پوچھیں کیا بھی تمہارا نام ہے، انہیں ہلو عبد الغفار، اب کیا ہے ذرا زور سے بولو، اب نہیں ان کو زور سے بات کر کو عادت نہیں، بہت آہستہ بات کر کو عادت نہیں، اب وہ عبد الغفار۔ اب پھر پوچھے بھئی کیا کر رہے ہیں، تو میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، سافٹ ویئر انجینئر، تو یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کیوں اتنا ہلو بول رہے ہیں؟ نہیں ان کو بہت شرم، اپنے ایجوکیشن بتانے واسطے ان کو بہت شرم ہے۔ خیر بہرحال نسبت ہوگی۔ ہمارے علماء نے کیا کہا، اس کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، پوچھو ان کے دوستاں کہاں ہیں، اس کے دوستاں بھی ہوں گے، کہاں ہیں اس کے دوستاں، اب بتائیں گے وہاں ہی دیکھو دوستاں۔ اب دیکھے تو ایک جنا پھوک لے کو ایک جنا تھوک لے کو کھڑا ہے، وہاں دیکھتے ہی سمجھ جانا چاہیے او انہیں بھی ووش کا ڈگری کا، دھوکے میں نہیں پڑ جانا، انہیں بھی ووش۔ کیوں؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، تھوکوں کے ساتھ تھوکو رہے گا، تھوکو کے ساتھ تھوکو رہے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھئی یہ پھوکو اور تھوکو ہو اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، کیوں بھئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ان میں کیا کرے گا بھئی، ان کے ساتھ جوڑی جمے گی نہیں۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارے نوجوان بچے اگر سدھرنا چاہتے ہیں، سدھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑو، نہیں اب عزم کرو بھئی دیکھ تو میرا دوست، میں 5 وقت کی نماز کا عزم کرتا ہوں، تو بھی کرتا ہے کیا؟ ہو کرتا، میں بھی چھٹیوں میں جماعتوں میں جاؤں گا، تو بھی جاتا ہے کیا؟ ہو جاتا،
میں بھی انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کی محنت کروں گا، تو بھی کرتا ہے کہ ہاؤ کر تو، تب جا کر تمہاری دوستی نبھے گی. ورنہ یہ جو کہا وہ اس طرح کا دوست. یہاں ایک صاحب کہنے لگے، مجھے بہت حیرت بھی ہوئی، کہنے لگے مولانا بڑا ہنگامہ ہوا نکاح میں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ان کو دیکھ کر ایسا ایسا بولے، شادی کرا دی، ہو گیا، فکس ہو گیا. ولیمے کے دن اتنا بڑا غلاٹا، اتنا بڑا. کیا قصہ؟ پوچھے اس کے دوست پیلے کو آ گئے. اب اندازہ لگاؤ آپ کتنی بڑی دھوکے بازی ہے. اب اس کے دوست اگر یہ قسم کے ہوں تو انہیں کبھی نہ کبھی یہ ڈھکن تو پیا ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہنے والا صوفی ہو، انتہائی پاک باز ہو، انتہائی صاف و شفاف ہو. نہیں، کیوں؟ ایسی صحبت میں ایسا دوست رہ نہیں سکتا. اسے تو الٹی آئے گی، اسے تو قے آئے گی، وہ تو پاس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول ہمارے علاقے میں پیدا ہو چکا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت، اجتماع کی محنت، یہ سب کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے پورے حلقے کے اندر، پورے محلے کے اندر، پورے مسجد کے اطراف ایسی محنت ہو، ایسی محنت ہو، ایسی محنت ہو، کوئی بھی طبقہ اجتماع کی محنت سے نہ چھوٹے. ہر طبقے کو بلاؤ. ڈرائیور ہیں بلاؤ، انجینئر ہیں بلاؤ. جیسے پروفیشنلز کا جوڑ ہوا، میں تو کہتا ہوں کہ پروفیشنل جوڑ ہونے کے بعد خاموش بیٹھنا چاہنا. ایک بڑا مجمع پروفیشنل کا چھوٹ گیا ہے. یعنی 100 اگر پروفیشنلز رہتے ہیں تو ہمارے مجمع میں کتنے آئے؟ 15 آئے، 20 آئے. 80% پروفیشنل چھوٹ گئے. ان کو اپنی مسجد میں جوڑو، ان کو جوڑو، یا کسی حال میں جوڑو، کسی گھر میں جوڑو، لیکن جوڑ کر ان سے بات کرو. ان پروفیشنلز کو جو 20 آئے تھے جوڑ میں، انہی کو ذمہ داری دو. جتنے پروفیشنلز اس جوڑ میں نہیں آئے ان کے بارے میں کیا فکر کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ چلو بھی ہم سب جوڑ کریں گے. ان کو خود فکر مند بنا کر بھیجو. دیکھو فلاں محلے سے اتنے آئے، فلاں محلے سے اتنے آئے، فلاں محلے سے اتنے آئے، ہمارے محلے سے کیا بھی اتنا کم آئے؟ سو تو ہمارے پاس حساب ہے. تو اس حساب کے مطابق محنت. اسٹوڈنٹس کی محنت ہوئی، سب خوش ہو گئے، بھائی ماشاءاللہ جوڑ ہوا، جوڑ ہوا، جوڑ ہوا. ارے جوڑ ہوا بھائی، آنے والے 25%، چھوٹے ہوئے 75%. 75% اسٹوڈنٹس ہمارے جوڑ میں نہیں آئے. ان تک بات کرے گا کون؟ ان تک جا کر پیغام پہنچائے گا کون؟ ان تک جا کر دین کی بات، دین کی فکریں، دین کے جذبات اجاگر کرے گا کون؟ اب جانا، جا کر محنت کرنا اور ان کو گلی وائز جوڑ لینا. زیادہ دیر اس لیے کہ بیچارے سفر کرنے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہاں سے مسجد تک سفر کر کو آنا بہت تکلیف ہوتی ہے. کافی اس کے لیے وقت بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. ان سے کہیے کہ جناب آپ حضرات بڑی مصروف شخصیتیں ہیں، کوئی بات نہیں، اسی گلی میں فلاں گھر ہے، فلاں گھر میں آپ پروفیسر جڑ جاؤ، فلاں گھر میں بھائی اسٹوڈنٹس جڑ جاؤ. جس طرح مستورات کا جوڑ رکھتے ہیں اس طریقے سے گلی وائز جوڑ 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 کر بال استیعاب محنت پورے جیسا جوڑ میں لا کر بٹھا دیا. پھر ایک جماعت کو بھیجنا پورے گلی میں، جاؤ جا کر ملاقاتیں کرو. پھر جو گھر میں سب کو لے کر آؤ، سب کو لا کر بال استیعاب جوڑ کر ان کے سامنے جم کر بات کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس میں اللہ کے بندے ایسے کھڑے ہوں گے جو گلیوں کی ذمہ داریاں لے لیں گے. اب یہ جو مجمع ہمارے الیاس نگر کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے انتہائی کم. بھئی الیاس نگر تو الیاس نگر ہے. الیاس کو یاس سے آس سے بدلنا ہے. الیاس کو بھئی یاس سے آج سے بدلنا ہے. کیا مطلب؟ مایوسی سے امید سے بدلنا ہے. مایوس نہیں بھائی، نہ سدھرتے نہیں. کیوں نہیں سدھریں گے؟ کیوں نہیں سدھریں گے؟ ضرور سدھریں گے. اہل مکہ جب سدھر گئے، جب اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی، جب ان کو ہدایت دے دی، جب ان کو کیوں نہیں؟ ضرور اللہ سدھاریں گے. یہ عزم کے ساتھ
ایسی محنت اجتماع کی ہماری ہو، ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، کہ ہر طبقہ اجتماع کی برکت سے کام سے مانوس ہو جائے، ان کے اندر مایوسی ختم ہو جائے، اپنی اولاد سے مایوسی نہیں۔ بعض لوگ میری بیوی سدھرتی نہیں، انہیں 20 سال سے سدھری نہیں حضرت، اب سدھرتی کیا کہتے ہیں؟ تمہیں بھیجو بھی، میرا بیٹا انہیں سدھرتا نہیں، کتے کی دم میں نہیں، بھیجو بھیجو، سدھر دیتی انشاءاللہ۔ سدھارنے والی ذات کس کی؟ ہمیں کیا سدھارنے والی؟ سدھارنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے رو کر بولو، یہاں تک لا کر بٹھانا میرا کام، دل کے اندر باتوں کو بسانا تیرا کام، ہدایت تیرے پاس ہے، یا اللہ تو ہدایت دے دے۔ اللہ سے مانگے ہم تو اللہ ضرور بھی ضرور دلوں کو شرع صدر کرے گا، اللہ ہدایت دے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو ہر طبقے پر محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اجتماع ہمارا کب ہے بولو بھائی، بولو جنوری میں کب ہے؟ ارے بھائی جنوری میں کب ہے؟ دیکھ لیجیے ارے بھائی اجتماع کی تاریخ طے نہیں ہوئی آپ لوگوں کی؟ 6-7 جنوری ہے نا بھائی، 6-7 جنوری کہاں ہے اجتماع؟ بولو بولو بھائی کہاں ہے؟ 6-7 جنوری نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں کہاں ہے؟ اتی بلے میں۔ اتی بلے میں جو ہمارا اجتماع ہے 6-7، اس اجتماع کی محنت، وہ پوری محنت کی ذمہ داری اللہ تعالی ہمارے ہی اوپر رکھے۔ ہمیں یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا انشاءاللہ حضرت ایسی دعا کرو فرشتوں کی جماعت آ کر محنت کرے، کوشش کرے اور تشکیل کرے اور لے جائے۔ فرشتوں کی جماعت آئے گی، یہ کیچ ایک جماعت فرشتوں کی آتی سو، کون سی وہ؟ کون سی بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام کی 21 جماعت بار بار آتی ہو جاتی سو، اس کے علاوہ کون سی بھی جماعت آتی نہیں آتی، اللہ کے حکم پر آتی سو، بار بار آتی نہیں۔ آئی کو تو 21 جماعت تشکیل کیا سے، کون سی جماعت کو؟ نقد تشکیل، وہ بھی ان کے پاس ادھار نہیں، ان کے پاس کیش، آئیں گے لے کر چلتے رہیں گے، سنیں گے بھی نہیں، کریں گے بھی نہیں۔ جس وقت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تو کیسے دی؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جو مٹی لانے کے لیے فرشتے آئے تو زمین بہت روئی، بہت بلبلائی، بہت گر گرائی، تو کہا اللہ بہت زمین رو رہی ہے، بہت بلبلا رہی ہے، بہت گر گرا رہی ہے، ہمیں مت لے جاؤ، مت لے جاؤ، ہمیں چھوڑ کو آ گئے۔ کہا تمہیں جاؤ، تمہیں جاؤ، تمہیں جاؤ۔ یہ ایک فرشتہ لے کر آیا۔ کہا کیسے لے کر آئے؟ کہا انہیں گر گرائی، بلبلائی، روئی، تڑپی، میں سنیاش نہیں، اٹھا لے کو آتا رہا، بس آپ کا حکم ہے بس۔ کہا واہ واہ، ایسے ہی آدمی کا، فرشتے کا ہمیں انتظار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے آپ روح نکالنے کے ذمہ دار۔ بولے یا اللہ، یہ ذمہ داری ٹھکا لینے کی ذمہ داری۔ شارٹلی بولے گے تو کیا مطلب؟ کیوں؟ روح نکال کر آؤں گا، سب مجھے ملامت کریں گے، اسرائیل کی ایسی کی تیسی، روح نکالنے کو چلے گیا، روح نکالنے کو چلا گیا، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے لوگ؟ تو اللہ نے کہا نہ، ہم ان کے دماغ میں ایسی بات ڈالیں گے، کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی تم روح نکال لے کر گئے۔ سب کہیں گے ڈاکٹر دیوانہ حجام کیا جیون ہے، ڈاکٹر کو بولیں گے، ہاسپٹل کو بولیں گے، نرسوں کو بولیں گے، گاڑی والے کو بولیں گے، سڑک کو بولیں گے، دلدل کو بولیں گے، مٹی کو بولیں گے، لوگ دوسروں کو بولیں گے، تجھے نہیں بولیں گے۔ چنانچہ آج جو بھی دنیا میں انتقال ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، کسے بولتے ہیں؟ بے وقت آیا بھی چلے گئے، بہت کم، ورنہ برابر نے بھی وہ ہاسپٹل کو نہیں جانا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس انہوں نے بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو گویا میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم لوگ وہ تو بہرحال اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ انشاءاللہ رضا علیہ السلام آنے سے پہلے لوگوں سے کہنا ہے بھئی دعوت و تبلیغ کی محنت کا اصل مقصد ہر ایک بندہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر، موت سے پہلے بولو بھئی موت کی تیاری کر، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، خوب محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جڑنا ہے، جوڑنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ عزائم کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہمارا اجتماع ہے، اس اجتماع سے پہلے محنت کرنے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں؟ اب بتاؤ ماشاءاللہ کون کون اجتماع سے پہلے محنت کریں گے؟